جس خونی مارچ کے آغاز کا عندیہ دیا تھا اس کا پہلا شاخسانہ کل لاہور ماڈل ٹاؤن میں پوری قوم نے دیکھا۔ یہ انتشار پھیلانے کی عادت، یہ امن امان خراب کرنے کی روایت اور گلی محلوں میں لڑائی کروانے کی جو عمران خان صاحب کی ایک عادت ہے وہ عرصہ دراز سے برقرار ہے، اور ان کی کپتان صاحب کی بہادری کا یہ عالم ہے کہ ان کے 2 گھر ہیں، 3 گھر مان لیں چلیں، ایک گھر زمان پارک لاہور میں ہے، ایک بنی گالہ اسلام آباد میں ہے، اور میاں والی میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں، مگر اس لانگ مارچ کی قیادت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پہ ان کی حکومت ہے، تاکہ یہ اپنے وزیر اعلیٰ، وزراء، خیبر پختونخوا کی پولیس اس کے حصار میں بیٹھ کر لانگ مارچ کی قیادت کریں۔ یہ اتنا بہادر کپتان ہے کہ اس نے جیسے ہی حکومت ختم ہوئی یہ وہاں سے کوچ کر گیا اور وہاں پہ پناہ لی جہاں پہ اسے پتہ ہے کہ اقتدار اس کی پارٹی کے پاس ہے۔ لوگوں کو وائلنس پر اکسانے کے لیے، لوگوں کو امن امان خراب کرنے کے لیے اور لوگوں کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال خود کر رہا ہے، مگر اپنے آپ میں اتنی جرت نہیں ہے، اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے اس لانگ مارچ کی قیادت کرے، تو وہاں پناہ لیے بیٹھا ہے اور سنا تھا ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اب کپتان تو لیٹا ہوا ہے، ڈٹ کے کھڑے ہونے والی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ اور یہ جو بار بار بات کی گئی کہ یہ خونی مارچ ہے اور ہم آ کر حکومت کا تختہ الٹانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلے سے اطلاعات تھیں کہ یہ اسلحہ ساتھ لے کر اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب 2014 کے دھرنے ہوئے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ڈنڈے، کیل، گلیلیں اور کچھ اسلحہ بھی یہ ساتھ لے کر گئے تھے، مگر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے اضلاع میں اپنے لوگوں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ اسلحے سے لیس ہو کر اس لانگ مارچ میں شریک ہوا جائے، اور کیونکہ خان صاحب اب اقتدار میں نہیں رہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیلے، ملک میں امن امان کی صورتحال خراب ہو اور ملک کے اندر ہر طریقے سے افراتفری پھیلائی جائے۔ اب اس وقت پنجاب حکومت نے عام شہریوں کی جان کے تحفظ کے لیے اور سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے بھرپور سیکیورٹی پلان تیار کیا ہے، اور شر پسند عناصر کو قطعاً یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ انہوں نے مختلف بیانات کے ذریعے، پریس کانفرنسز کے ذریعے، میڈیا بیانات کے ذریعے یہ بات شروع سے ہی واضح کر دی تھی کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ اب خان صاحب کی عجیب منطق ہے کہ ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کیا، معیشت کو تباہ انہوں نے کیا، غربت میں اضافہ انہوں نے کیا، بے روزگاری میں اضافہ انہوں نے کیا، اور اب لانگ مارچ کس کے خلاف کرنے آ رہے ہیں؟ پچھلے 3.5 سال سے ہماری تو حکومت نہیں تھی، حکومت میں اقتدار میں تو آپ تھے، تو یہ پہلا شخص دیکھا ہے جو عقل سے اتنا فارغ ہے کہ وہ جو اس وقت اکنامک کنڈیشن ہے اس کے خلاف لانگ مارچ کر رہا ہے، جبکہ اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے۔ تو یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ لانگ مارچ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے، جب معیشت کے حالات بھی آپ نے خراب کیے، جب ملک کا حلیہ بھی آپ نے بگاڑا،
تو اس کے بعد یہ لانگ مارچ آپ کس کے خلاف کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ لانگ مارچ آپ اپنے خلاف کرنے جا رہے ہیں؟ اپنے ان اقدامات کے خلاف کرنے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ کے اے ٹی ایمز اور مافیاز کو آپ نے پروان چڑھایا، جس کے ذریعے آپ نے غریب کا چولہا ٹھنڈا کیا، جس کے ذریعے احتساب کے نام پہ آپ نے بدترین انتقام اس ملک میں لیا؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لانگ مارچ اس کا ہدف کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ کیا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس لانگ مارچ کے ذریعے۔ تو اگر تھوڑا سوچا جائے تو جس دن سے عمران خان صاحب فارغ ہوئے ہیں، ایک ہی ہدف ہے کہ اس ملک میں انتشار پھیلایا جائے، کیونکہ میں اقتدار میں نہیں رہا۔ اور دیکھیے، اس شخص نے اقتدار سے نکلنا بھی عزت کے ساتھ گوارا نہیں کیا، نہ یہ عزت کے ساتھ آیا، نہ یہ عزت کے ساتھ گیا۔ اس کے نصیب میں عزت نہیں ہے، اس کو باقاعدہ نکالنا پڑا، اور ایک پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرنا، آئین شکنی کرنا، صرف اس لیے کہ میں اقتدار میں رہ جاؤں کسی طریقے سے۔ تو یہ انا پرست آدمی ہے، یہ اس ملک کو اپنی انا کی بھیڑ چڑھانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس ملک کے گلی کوچوں میں، اس ملک کے چوک چراہوں میں، بازاروں میں آگے لگی ہوں، خون بہ رہا ہو۔ یہ اس کا ہدف ہے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو میں ایسی افراتفری پیدا کروں کہ جس سے ملک کا مزید نقصان۔ اور دیکھیے، 126 دن کے دھرنوں کے بعد جب چینی صدر کا دورہ منسوخ کرنا پڑا، اب دوبارہ ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، معیشت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ 25 تاریخ کی ڈیٹ کا چناؤ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ یہ اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے، اس کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنی انا کی خاطر یہ ملک کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے۔ یہ اس طرح کا شخص ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو عام شہری ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں، اور وہ کس کی وجہ سے درپیش ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب، جنہوں نے آئین شکنی کے نئے ریکارڈ قائم کیے اس ملک کے اندر، وہ ماضی میں جب دھرنے ہو رہے تھے تو ان کی ایک کال ریکارڈ سامنے آئی جس میں وہ وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، موجودہ وزیر اعظم کو موجودہ صدر مبارکباد پیش کر رہا ہے کہ پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا، اور جس طریقے سے لوگ وہاں گھسے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو سڑک کے اوپر گھسیٹا گیا، ڈنڈوں سے مارا گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہاں اہلکار موجود تھے اور ان کی موجودگی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، ورنہ اس ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو جان سے جانا پڑتا۔ تو اس وقت ہم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر، اپنے تمام ایلائز کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے، اور اس پر فوری عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ رات جو افسوسناک واقعہ ہوا، ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس اضلاع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں
کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جب ہجوم اکٹھا ہو تو وہاں پر فائرنگ کر کے ایک افراتفری کی صورتحال پیدا کی جائے اور امن امان خراب ہو، لاشیں گریں اور عمران نیازی جو ہے اس کی انا اور اس کی ضد کے پیچھے لوگوں کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ کیا قصور تھا کمال احمد کا جس کو رات شہید کیا گیا؟ وہ گھر کے باہر کھڑا تھا، گھر میں داخل نہیں ہوا۔ آپ کیا جواب دیں گے اس کے 5 بچوں کو؟ ایک بیٹا اس کا 8 ماہ کا ہے۔ آپ کو بالکل بھی خیال نہیں آتا؟ آپ کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ اقتدار کی ہوس میں آپ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کے لوگ سرے عام باوردی پولیس والوں پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ آپ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا، معیشت آپ نے تباہ کی، بے روزگاری میں اضافہ آپ نے کیا، غربت میں اضافہ آپ نے کیا، لوگوں سے ان کے گھر آپ نے چھینے۔ آج کس چیز کا لانگ مارچ ہے؟ اس چیز کا لانگ مارچ ہے کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا آپ نے، اور اب آپ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ انتشار پھیلا رہے ہیں، امن امان خراب کر رہے ہیں۔ اور جو کانسٹیبل شہید ہوا وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، اس کے اوپر چھت سے فائرنگ کی گئی۔ آپ کے لوگ آپ کی ہدایت پر یہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ سے بزدل آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ کیوں چھپ کے بیٹھے ہو اپنی حکومت کے حصار میں؟ آؤ بنی گالا، آؤ لاہور، آؤ میاں والی۔ یہ جان کے پنجاب سے گیا کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایات دی ہیں کہ اسلحہ اکٹھا کیا جائے اور جگہ جگہ پر گولیاں چلا کر امن خراب کیا جائے۔ آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت پنجاب نے بہت سوچ سمجھ کر دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ نے جو منصوبہ بندی کی ہے اور آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہدایات جاری کی ہیں، ہمیں سب اطلاعات ہیں کہ آپ کے لوگ یہاں لاشیں گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کی روایات بھی یہی ہیں۔ جب 126 دن کے دھرنے ہوئے تب بھی لوگوں کو جان سے جانا پڑا تھا۔ آج بھی وہ منظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دکھائیں جی جنہوں نے فائرنگ کی ہے یہ کون لوگ ہیں، ان کے چہرے بھی عوام کے سامنے لائے جائیں۔ انہوں نے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ، یہ ساجد بخاری صاحب ہیں، یہ لاہور کے تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری، انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر چھت سے گولیاں چلائیں اور یہ پرواہ نہیں کی کہ آگے باوردی پولیس والا ہے، وہ ابھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا حشر کیا۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ ایک بندہ آپ کی حفاظت کے لیے، ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے، اور آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے گولیاں برسا رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ یہ ہر ضلع میں کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی سپاہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ عمران خان صاحب خود تو چھپ کر بیٹھے ہیں اس صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے، یہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان۔ تو یہ اس سے بزدل آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ کپتان اس وقت لیٹا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری حکومت نہیں رہی، یہ بدلہ لیا جائے پاکستانی عوام سے اس بات کا۔ آپ کے لانگ مارچ کے مقاصد اس کے علاوہ اور کیا ہیں؟ آپ کیا ہدف جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لانگ مارچ کے ذریعے، سوائے انتشار کے، سوائے قتل و غارت کے؟
سوائے افراتفری کے، اور آپ ہمیشہ سے اس ملک میں آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے کہ امن امان خراب ہو. چلائیں ان کی پرانی ویڈیوز دکھائیں لوگوں کو کہ یہ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں، سنائیں. جب آپ کہتے تھے کہ میں یہ اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا، ٹھوک دو، مار دو، قتل کر دو، یہ پی ٹی وی کی کال سنائیں جی، جو پی ٹی وی حملے کی کال ہے. یہ پی ٹی وی کے اندر دوسرے نظریات بھی بند ہو گئی ہیں، تو چلو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. یہ پی ٹی وی پہ حملے کی مبارکباد دی جا رہی ہے کہ پی ٹی وی کی نشریات بند ہو گئی ہے، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں عصمت اللہ جنیجو، یہ دیکھیے گا. جیو کھول کے مجھے دکھائیں. یہ آپ دیکھیں کہ ایک باوردی ایس ایس پی ہے، اس کو باقاعدہ وہاں پہ لٹا کے سوٹیوں کے ساتھ مارا گیا. اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا. تو عمران خان صاحب، آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں انتشار پھیلائیں. آپ نے چینی صدر کا دورہ ملتوی کروایا، آپ نے لوگوں کی جانوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلا. آپ کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. اور آپ کے جو اسلحہ بردار لوگ جتھوں کی شکل میں لاہور میں موجود ہیں، پنجاب کے مختلف اضلاع میں موجود ہیں، ہمیں ان کی تمام اطلاعات ہیں. اور قانون حرکت میں آئے گا اور آپ سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. آپ کو صرف اپنی ذات کا خیال ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کن مشکلات سے دوچار ہیں. اور یہ جو شہید کانسٹیبل ہے، آپ کے لوگوں نے جس بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا، آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف جنازے میں شریک ہوں گے اور وہ ان کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کریں گے. اور جو ایک شہید کو اس کی جان تو واپس نہیں آ سکتی، وہ نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے جو عمران خان کی ہدایت پر سیدھے فائر کیے گئے. مگر جو سرکاری طور پر شہداء پیکج ہے، اس کے تحت جو بھی امداد ہو سکی پنجاب حکومت کرے گی، اور ان کے بچوں، ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت رکھیں گے. یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ 5 بچوں کو ان کا کیا قصور تھا. زبیر جس کی عمر 8 سال ہے، بلال جس کی عمر 5 سال ہے، سلمان جس کی عمر 8 ماہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں، عافیہ جس کی عمر 11 سال ہے، مسکان جس کی عمر 4 سال ہے. ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ آپ اقتدار میں نہیں رہے اور آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی انا کی بھینٹ معصوم جانوں کو چڑھا دیں گے. اور خود آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ چھپ کے بیٹھے ہیں، حصار میں بیٹھے ہیں. آئیں نا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں لاہور سے لیڈ کریں لانگ مارچ کو. اگر ہمت ہے تو آؤ ذرا یہاں پہ لاہور سے لانگ مارچ کو لیڈ کرو. لگے پتہ جو روایتی روٹ ہوتا ہے لانگ مارچ کا، جو جی ٹی روڈ سے جس کا آغاز ہوتا ہے. اور ہمیشہ آپ نے بھی جب لیڈ کیا ہے تو آپ نے ہمیشہ جی ٹی روڈ سے لیڈ کیا ہے. مگر آپ اتنا ڈر گئے ہیں، اتنے خوف میں مبتلا ہیں کہ اب آپ پشاور جا کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب آج اس شہادت کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں. شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم سے ڈوب مرو. تم بھی چھپ کے پشاور بیٹھے ہو
آؤ نا جیلم اپنے ضلع سے لیڈ کرو لانگ مارچ کو. اس شہادت کے بعد بہت سوچ سمجھ کے دفعہ 144 کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید کسی کو انتشار پھیلانے کی، امن امان کو تباہ کرنے کی، معصوم زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کے مقاصد اور ہیں، آپ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں خدا نخواستہ. آپ چاہتے ہیں کہ جو تباہی آپ نے 3.5 سال میں کی، آپ اپنے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں. کس چیز کی لانگ مارچ ہے؟ کبھی مذہب کو استعمال کرتے ہیں، امر بالمعروف، کبھی آپ بین الاقوامی سازش کہتے ہیں. خود آپ کے تانے بانے پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں جا کے. خود زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلاتے رہے ہیں صادق خان کے خلاف. تب آپ کو بین الاقوامی سازش یاد نہیں آئی تھی؟ لوٹ مار کا بازار گرم کیا، مافیاز کو پروان چڑھایا، اور اب لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے پر آ گئے ہیں. آئیں لانگ مارچ لے کر. ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ سے موبلائزیشن نہیں ہو رہی، اس لیے آپ پشاور چھپ کے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ سے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. اور ہم نے آپ کو مکمل فری ہینڈ دیا جلسے کرنے کا. جہاں آپ نے چاہا آپ نے جلسہ کیا، مگر آپ کو قتل و غارت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آئیں نکلیں، کریں لوگوں کو موبلائز. ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں اس لانگ مارچ کے لیے، اس لیے آپ نے یہ گولیاں برسائی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ آپ گولیاں برسائیں. مکمل طور پہ اس وقت پنجاب میں امن مان بحال ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم بالکل آئین اور قانون کی طے شدہ حدود کے تحت چلیں گے، اور کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ بزدل کپتان جو چھپ کے بیٹھا ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. اور اگر ہمت ہے تو آئے، مگر یہ نہیں آئے گا. اس نے لوگوں کو استعمال کرنا ہے انتشار پھیلانے کے لیے. اور ہم مکمل طور پر پورے اعتماد ہیں. انتظامیہ سے آج وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور مکمل ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عام شہریوں کی زندگی کا تحفظ کیا جائے اور ہر قسم کے انتشار کو روکا جائے. میں اب درخواست کروں گا حسن مرتضیٰ صاحب سے، پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بس نافذ ہو رہی ہے اگلے فار. بہت شکریہ جی. عطا طاہر صاحب بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بتا رہے تھے، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس کے لیے ہم نے ساری زندگی جدوجہد کی، آزادی اظہار رائے کے لیے، ہم نے پرامن احتجاج کے لیے، صحافتی کارکنوں کے لیے، آج اس ملک میں اس آزادی کا نجائز فائدہ اٹھانے کے لیے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگوں کو انارکی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ملک میں بد امنی اور اس سوچ کے ساتھ کہ اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، ہمیں آج یہ اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جن عہدوں پر، جن آئینی عہدوں پر غیر آئینی لوگ بیٹھے ہیں، ان سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. اور جیسے ابھی ایک ٹیلی فون کال جو آپ ساروں کے سامنے سنائی گئی، اس میں بھی ایک آئینی عہدے پر بیٹھا ہوا، اس ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھا ہوا شخص مبارکبادیں دے رہا ہے کہ پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا ہے، توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، نشریات بند کر دی گئی ہیں. اس پہ وہ اپنے وزیر اعظم کو، سابق وزیر اعظم کو مبارکبادیں پیش کر رہا ہے. اور جب یہ سارے حالات پھر ایک ایس ایس پی کو، اور وہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ایک ایس ایس پی کو لاٹھی بردار لوگ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور فاتحانہ انداز میں وہاں پہ کھڑے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں جو بعد میں ریلیز کی گئی اور جن پہ بڑے
فخریہ انداز میں یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے کسی کارکن کو پکڑا گیا تو آئی جی ہم تجھے الٹا لٹکا دیں گے، فلاں عہدہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ریاست کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج ہے. اگر ریٹ آف گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو پھر عام آدمی، شریف آدمی ان سڑکوں پر نہیں چل سکے گا. اور آپ سب کی نظروں سے گزرا ہوگا جس طریقے سے شیخ رشید صاحب جو ڈائس پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جلا دو، گرا دو، پکڑ لو، مار دو، اڑا دو، اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ اگر انہیں کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ کیپٹل میں داخل ہوں اور وہاں پر جو ڈپلومیٹس ہیں، وہاں پہ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، وہاں پر ہماری اعلیٰ بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا ان کے حوالے کر دیا جائے؟ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عوام کو انتشار کے لیے اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اطلاعات ہیں کہ لانگ مارچ کے شرکا کے پاس اسلحہ بھی ہے. پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں بھی یہاں پر شامل کریں گے. آپ کو بتا